سماعون للکذب، یہ جھوٹ کو قبول کرنے والے ہیں. بولیے جھوٹ کو. تو جھوٹ کو قبول کرنا صفت ہے یہودیوں کی. بولیے جھوٹ کو قبول کرنا صفت ہے. میں اور ہم بچ کے رہے. اگر جھوٹوں کے جھوٹ ہم قبول کرنا چھوڑ دے تو سارے فتنے ختم ہو جائیں. فرمایا سماعون للکذب، یہ جھوٹ کو قبول کرتے ہیں. اکالون للسحت، اور یہ حرام کھاتے ہیں. سحت عربی میں اس چیز کو کہتے ہیں جو جڑ سے اکھاڑ دے. بولیے کسی چیز کو جڑ سے. بھائی سارے بولے نا پھر مزہ آئے گا. جڑ سے اس کو کہتے ہیں سحت. اللہ کہتا ہے محبوب یہ دین بیچ کر پیسے لیتے ہیں. جس طرح ہمارے مولوی غلط روایتیں بیان کر کے پیسے کماتے ہیں، جھوٹی روایتیں، موضوع روایتیں، من گھڑت قصے بیان کر کے لوگ بس وہ واہ واہ کرتے ہیں، پیسے پھینکتے ہیں، ان کی جیبیں گرم مسئلہ نرم. تو فرمایا سحت، جب کوئی رشوت لیتا ہے تو اللہ کہتا ہے اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. آپ کو فرمان سناؤں سیدنا عبداللہ ابن مسعود کا؟ پڑھیے ذرا رضی اللہ تعالی، عظیم الشان صحابی. آپ نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود کی رضا میں میری رضا ہے. ہائے ہائے ہائے، حضور فرما رہے ہیں، علمی سند دے دی. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ کسی نے 10 درہم کا سوٹ لیا کپڑوں کا اور پہن لیا. اس میں 9 درہم حلال کے تھے، 1 درہم سنو بھائی سنو غور سے، دل کے کانوں سے. 9 حلال کے، بولو 1 ہے. تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک وہ کپڑے پہن کے رہے گا نہ اس کی نماز قبول، نہ نفل قبول، نہ حج قبول، نہ زکوٰۃ، نہ عمرہ، کوئی شے قبول نہیں. اس 1 درہم کی وجہ سے ہر نیکی اس کی برباد ہوتی جائے گی. اس کو کہتے ہیں سحت. ایک لقمہ اگر ایک من دودھ میں ایک سٹانک، ایک پاؤ بھی پیشاب چل سکتا تو حلال کے معاملے میں بولیے حرام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گوشت تمہارے جسم میں حرام کا بنے گا وہ جہنم کا ہی بالن ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال دی کہ لک و دک صحرا میں، جنگل میں، بیابان میں ایک آدمی ہے جس کو کوئی کھانے پینے کا کچھ نہیں، اور وہ یا ربی یا ربی، رب رب کہہ کے دعا کرتا ہے. اس کی ساری حالت اس قابل ہے کہ اللہ اس کی ساری دعا قبول کرے، پر اللہ نہیں کرتا. کیوں؟ فرمایا اس کا کھانا بھی حرام ہوتا ہے، اس کا پینا بھی حرام ہوتا ہے، اس وجہ سے اللہ دعا قبول للسحتی. فرمایا اکالون للسحت، یہ حرام کھانے والے ہیں. بولیے یہ کیا کرنے والے ہیں؟ اب ایسے ایسے جاہل ہیں، وہ جی ہم یہ نہ کریں تو یہ نہیں ہوتا، ہم نے کہہ دیا تھا ایسے ہی سودا دیں گے، ہم نے کہہ دیا تھا ایسی چیز ہی ملے گی. بس تیرے کہنے سے حلال حرام ہو جائے گا، حرام حلال ہو جائے گا؟ تیرے کہنے کی کیا اوقات ہے؟ الحلال بین والحرام بین. حضور نے فرمایا میں نے حلال بھی کھول دیا ہے، حرام بھی کھول دیا ہے. تمہاری کسی بات سے، کسی بہانے سے آنے سے حرام حلال ہے. بولو بھائیو حرام حلال ہے. تو یہ یہودیوں کی صفت ہے، حرام کھانا، دھوکے سے کھانا، جھوٹ بولنا. دین کے نام پر بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں. آپ مجھے پیسے دیں کسی مقصد کے لیے، میں اور لگا لوں، اگرچہ میں کہوں یہاں بھی جائز ہے. اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ یہ خیانت کر رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. وہی حرام ہو گیا. اللہ نہ میری داڑھی دیکھے گا نہ پگڑی دیکھے گا، اللہ وہی دیکھے گا کہ میرے نبی نے کیا فرمایا ہے، یہ اس پہ چلا ہے کہ نہیں چلا. آگے سنیے جی، فَإِنْ جَاءُوكَ، یہ اگر آپ کے پاس آئیں، فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اور کہیں ہمارے درمیان فیصلہ کرو، اَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ چاہیں تو منہ پھیر لیجئے، ان کو نکال دیجئے کہ میں تمہارے فیصلے، بولیے میں تمہارے فیصلے. ہاں وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ چاہیں تو منہ پھیر لیں. فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، یہ آپ کو ذرا بھی نقصان پہنچا سکتے. ہاں ان کی بڑائی دیکھ کر آپ نے فیصلے نہیں کرنا کریں. وَإِنْ حَكَمْتَ، اگر آپ فیصلہ کرنا چاہیں، بھائی سنیں، اگر آپ فیصلہ کرنا
تو فاحکم بینہم بالقسط، تو پھر آپ نے عدل کے ساتھ کرنا ہے. بولیے کس کے ساتھ کرنا ہے؟ عدل کے ساتھ. مولا علی کا ایک صحابی سے اختلاف ہو گیا، بڑا علمی قصہ ہے پر ہے کمال کا، اور حکومت تھی حضرت عمر پاک کی. تو یہ دونوں صحابی آئے حضرت عمر کے پاس کہ آپ ہمارا فیصلہ کر دیں. تو حضرت عمر نے فرمایا ابو الحسن تشریف رکھیں. حضرت علی کی کنیت تھی نا ابو الحسن، کہا ابو الحسن تشریف رکھیں. تو حضرت علی نے کہا جناب آپ کیا فیصلہ کریں گے، آپ کیسے عدل کریں گے کہ ہم دونوں اس وقت برابر ہیں. آپ نے مجھے ابو الحسن کہہ کے عزت کیوں دی ہے، آپ نے مجھے عزت سے کیوں پکارا؟ جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا آپ مجھے اور اس کو برابر رکھیں. تو حضرت عمر نے فرمایا ابو الحسن تو اس لیے کہا ہے کہ آپ حسن کے ابا ہیں، باقی فیصلہ میں عدل بھی کروں گا، میرے فیصلے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اچھا جی، ان حکمتا، اگر آپ فیصلہ کرنا چاہیں تو فاحکم بینہم بالقسط، تو پھر فیصلہ آپ نے انصاف کے ساتھ کرنا ہے. وہ پہلے سے کیا، یعنی جو آپ کا فیصلہ نہ مانے آپ کو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، آپ ان سے منہ پھیر لیں. فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، کوئی بھی نقصان آپ کا پہنچا سکتا. اور اگر کوئی کہے جی آپ جو فیصلہ کریں گے ہم مانیں گے، تو پھر فیصلہ عدل پہ ہو. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ محبت کرتا ہے انصاف والوں سے، محبت کرتا ہے عدل. یہ دوسرا مسئلہ حل ہو گیا. اب آخری مسئلہ سمجھیے، اور آیا نمبر 43 وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، ہائے ہائے کہو ذرا سبحان اللہ. اللہ کہنا سونے میں تھانوں گل سمجھاتی ہوں میں گل انہاں نال کرن لگیا. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، یہ آپ کو منصف کیسے بنا رہے ہیں. وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ، جبکہ ان کے پاس تورات ہے، ان کے پاس تورات ہے، اور جو آپ نے بیان کرنا ہے وہی تورات میں ہے، اور جو تورات میں ہے وہی میں نے قرآن میں بنایا ہے. زانی کے لیے بھی اور بولیے قاتل کے، تورات اور قرآن کا قانون ایک ہے. بولیے تورات اور قرآن کا قانون. تو فرمایا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، یہ آپ کو کیسے منصف بناتے ہیں. وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ، ان کے پاس تو تورات ہے. فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اس میں بھی تو اللہ کے حکم ہے نا. ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر وہ منہ پھیرتے ہیں اس سے، اس کے بعد بھی، یعنی ادھروں منہ پھیریا تواڈے والا آ گیا تو تواڈے والوں منہ پھیریا. وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، میرے محبوب یہ ایمان والوں میں سے نہیں ہیں. بولیے یہ مومن نہیں ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، چلو 44 ہو گئی بھائی. یہ آج کا درس کتنا ہو گیا؟ 40 سے 44 تک ہو گیا بھائی. کہاں سے شروع ہوا تھا؟ کیوں بھائی 40 سے شروع ہوا تھا نا، 41 سے لے کر 44 تک ہو گیا. انا انزلنا التوراۃ، بے شک ہم نے تورات اتاری ہے. فیہا ہدن، اس میں ہدایت ہے. ونور، اس میں بھی میرا نور ہے. یحکم بہا النبیون، حکم دیتے ہیں اس کے مطابق انبیاء. الذین اسلموا، اور وہ جو ہمارے فرما بردار ہیں وہ بھی فیصلہ کرتے ہیں تورات سے. للذین ہادو، اور ہمارے فرما برداروں میں جو فرما بردار یہودی ہیں وہ بھی اس پر فیصلہ کرتے ہیں. والربانیون، اور فرمایا ان کے جو یہودیوں کے بڑے ربانیون بڑے علماء ہیں وہ بھی فیصلہ دیتے ہیں اس پر. والاحبار، اور ان کے جو بڑے علماء فقہا ہیں وہ بھی فیصلہ اس پر دیتے ہیں. پر بمستحفظوا من کتاب اللہ، ہم نے کتاب کی حفاظت ان کے ذمے لگائی تھی. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ بھی ہیں. تو فَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ، پس نہ ڈرو ان لوگوں سے. وَخْشَوْنِي، ڈرنا ہے تو صرف مجھ سے ڈرو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور آپ نہ بیچو میری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے. اس کا مطلب ہے کہ زیادہ قیمت ہو تو جائز ہے؟ نہیں. اللہ کہہ رہا ہے دین کے بدلے ساری دنیا بھی ملے تو تھوڑی ہے، دین زیادہ ہے. اچھا جی، وَمَن لَّمْ يَحْكُم، جو فیصلہ نہ کرے کتاب کے مطابق، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کی ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو وہ کافر ہیں.
بولیے وہ کون ہے؟ اب آخری لفظ ہے، بولے وہ کون ہے؟ جو تورات کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے، اور جو قرآن کے مطابق نہ کرے وہ ریاست مدینہ، وہ اسلام کے ٹھیکیدار لے جائیں یہ قرآن پاک، اس پر ایس ایچ او بھی فیصلہ اور تمہاری عدالت بھی فیصلہ، تو پھر ہم کس چیز کے مسلمان ہیں؟ جب ہمارے جھگڑوں کے فیصلے قرآن پہ نہیں ہو رہے، یہاں محلے کی کوئی لڑائی لے آئے میں آیت پڑھوں گا وہ اس پہ فیصلہ نہیں کریں گے، مان لیں گے، وہ چونکہ مانتے ہیں اس وجہ سے مسلمان رہ گئے، بولیے اس وجہ سے، پر اگر انکار کر دیں تو پھر یہ مسلمان پر جو فیصلہ نہ کرے، یہ فیصلہ نہ کرنا یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ جب تم نے لا الہ الا اللہ پہ ریاست بنائی ہے اور نعرے ریاست مدینہ کے لگا رہے ہو تو پھر قرآن کے قوانین نافذ کرو نا، پھر نظام خلافت راشدہ نافذ کرو، پر وہ کر سکتے کیونکہ ہمارے دعوے اور ہیں اور کردار اور ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔